أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالحج کے مہینے میں ایسی عبادات رکھی ہیں جو کسی اور مہینے میں موجود نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دن اور راتیں سب برابر ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے کو منتخب کر کے باقی زمانوں پر اللہ اس زمانے کو فضیلت عطا فرما دے۔ لیکن یہ انتخاب کہ کس زمانے کو فضیلت دینی ہے، کس وقت کو، کس رات کو، کس دن کو، کس مہینے کو، صرف اور صرف اللہ کا معتبر ہے۔ اللہ جس زمانے کو چاہتا ہے اس کو فضیلت عطا فرما دیتا ہے، ورنہ دن اور رات دیکھنے میں تو سب برابر ہیں۔ روزانہ سورج نکلتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، رات کو چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، سب برابر ہیں۔ لیکن بعض دنوں کو اور بعض راتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی فضیلت والے ایام اور راتوں میں سے اس عشرے کے دن اور اس عشرے کی راتیں ہیں۔ یہ جو عشرہ چل رہا ہے ذوالحج کا، آج دوسرا دن ہے اور دوسری تاریخ ہے۔ یاد رکھیں کہ احادیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ان 10 دنوں میں جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے نیک اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں۔ باقی دنوں میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس عشرے کی عبادات حدیث پاک میں ہے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ مشکات اور دوسری کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انسان کا، ابن آدم کا عمل جو ان 10 دنوں میں آدمی کرتا ہے وہ باقی تمام دنوں کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا ان دنوں کا جو نیک عمل ہے وہ باقی دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ہوا ہے؟ حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہے، تو کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کا نیک عمل، اس نیک عمل کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ان دنوں کی نمازیں، ان دنوں کا ذکر و اذکار، ان دنوں کا صدقہ خیرات، ان دنوں کا درود شریف پڑھنا، ان دنوں میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی یوں کہہ دینا اللہ اکبر، چلتے پھرتے یہ کہہ دینا۔ فرمایا کہ ان دنوں کا یہ نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل ہے باقی دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے اس عشرے کو ضائع نہیں کرنا، یہ عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے۔ ہاں الا رجل خرج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی دنوں کا وہ جہاد صرف افضل ہوگا کہ ایک آدمی اپنا گھوڑا لے کر جہاد میں گیا اور واپس نہ گھوڑا آیا نہ خود آیا، تو ایسے آدمی کا تو جہاد افضل ہے۔ باقی ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل باقی دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ ان دنوں میں بھی ہم ویسے گزاریں اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو، جیسا کہ اور دنوں کو ہم گزار دیتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہوگی۔
سارا دن گزر جائے اور آدمی یہ کلمات بھی نہ پڑھ سکے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، قرآن کریم کا ایک حصہ بھی تلاوت نہ کر سکے، قرآن مجید کو اٹھا کر کھول کر دیکھے بھی نہ۔ باقی دنوں میں موبائل چل رہا ہے، ان دنوں میں بھی موبائل اسی انداز سے چل رہا ہے۔ موبائل ایک خواہش بن گیا ہے، چائے کا نشہ، موبائل کا نشہ، اور آدمی کئی گھنٹے گزارنے کے بعد کہتا ہے اوہو مجھے کیا حاصل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، امام تو بعد میں بنے، نہ علم سے کوئی مس تھا، نہ کوئی تقوی، نہ کوئی پرہیزگاری، جوانی اٹھتی ہوئی جوانی، نوجوان چھوکرے تھے، ابھی کیا پتا تھا کہ اس نے بننا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے ایک واقعہ سے ان کا رخ موڑ دیا۔ الشباب جنون، یہ جوانی ایک جنون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، جوانی ایسی بے مثال جوانی، ایک عورت پر نگاہ پڑی، ابھی ہیں چھوکرے، اس عورت سے الیک سلیک ہوئی تو اس کو کہنے لگے کہ رات کو فلاں جگہ پر تیری میری ملاقات ہوگی۔ اس عورت نے وعدہ کر لیا کہ ملاقات ہوگی۔ اب کیا پتا تھا کہ اتنا بڑا عالم بننا ہے اور اتنا بڑا اللہ والا بننا ہے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی حفاظت فرماتے، ایسے بندوں کی حفاظت فرماتے۔ حضرت اپنا واقعہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے کیسے بچایا۔ فرمایا کہ رات میں وہاں چلا گیا، انتظار کرتا رہا اس عورت کا، 1 گھنٹہ گزرا عورت نہ آئی، دوسرا گزرا عورت نہ آئی، تیسرا گزرا عورت نہ آئی، یہاں تک کہ اس کے عشق میں نے ساری رات گزار دی، وہیں موجود رہا۔ اتنے میں مسجد سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فوراً میرے دل پہ چوٹ لگی، ساری رات ایک عورت کا انتظار کرتا رہا، کاش میں اسی وقت کو اپنے رب کی عبادت میں گزار دیتا، میرا رب کتنا خوش ہوتا۔ یہ رات میں اپنے محبوب حقیقی کے لیے صرف کر دیتا۔ یہ عشق مجازی تھا، اس میں گناہ تھا، لیکن رب سے جو عشق ہے اس میں ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عشق میں آپ جو بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ آپ کسی کے سامنے جھکیں، آپ ذلیل ہوں گے، لیکن رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، یہ بھی عزت ہے۔ اس سے زیادہ عزت ہے کہ آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اس سے زیادہ عزت کیا ہے؟ جتنا رب کے سامنے رب کے لیے بندہ ذلیل ہوتا ہے، اللہ بندے کو اتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، فرمایا کہ بندہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، سب سے زیادہ قرب بندے کو کب حاصل ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے سوچا، ساری رات اسی عورت کے انتظار میں گزر گئی، اے میرے پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کسی عورت سے عشق نہیں کروں گا۔ پہلا ہی موقع تھا، پہلے موقع پہ اللہ نے توبہ کرا دی۔ صبح کی نماز پڑھی، کچھ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دھوپ نکل آئی تھی، اور اس مسجد سے نکلنے والے ایک بزرگ بھی تھے، اللہ والے مشہور و معروف۔ دھوپ تیز ہو گئی، بعض دنوں میں شروع میں دھوپ تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایک بادل کا سایہ کیا، اور ایسا سایہ کہ وہ بادل چلتا رہا۔ آگے ایک موڑ آیا، اس موڑ سے اس بزرگ کا گھر اس طرف اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا گھر دوسری طرف۔ دیکھا تو کیا دیکھا، جیسے ہی جدا ہوئے تو بادل وہ بزرگ کے ساتھ جانے کی بجائے وہ عبداللہ ابن مبارک پہ سیر کرتا ہوا جا رہا ہے۔ سایہ بادل کا عبداللہ ابن مبارک پر ہے رحمت اللہ علیہ۔ اس بزرگ نے بلا لیا، بچہ ادھر آ ذرا، یہ بتا کہ تو نے کیا کام کیا ہے، کوئی نیک کام کیا ہے کہ اللہ تیرے اکرام میں بادل کو حکم دے رہا ہے، یہ کیا کام تو نے کیا ہے؟ کہا جی میں کہاں، آپ کہاں، نیک لوگ آپ ہیں، میں تو، مجھے تو نیکی کا کوئی پتہ نہیں، ابھی نیکی ہوتی کیا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں کوئی تو نے ایسا نیک کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ یہ تجھے عزت عطا کر رہے ہیں، تو سیدھی بتا دے بات کیا ہے۔ کہا میں نے اس بزرگ کو کہا ساری رات عورت سے ملنے کا وعدہ تھا، وہ نہیں آئی، میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اس کے علاوہ تو میرا کوئی اور نیک عمل نہیں ہے،
فرمایا توبہ کرنے والا ہی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ کا دوست کون ہے جی؟ توبہ کرنے والا. رخ ذرا کلام کا پھر گیا کہ بات آئی ہے زبان پر تو میں نے کہہ دی ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس موبائل کو چھوڑیں اور اس عشرے کو قیمتی بنائیں. اس پہ گھنٹوں لگا دیتے ہیں ہم. ان دنوں میں محدود کر دیں اور دعا بھی کریں اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. یہ ایک بیماری ہے جو ہمارے ایمان کو چاٹ رہی ہے. یہ بیماری ہماری روحانیت کو ختم کر رہی ہے, ہماری عزتوں کو تار تار کر رہی ہے, ہماری حیا کو پارا پارا کر رہی ہے. یہ یاد رکھے یہ ہماری نسلوں کو بے حیا بنا رہی ہے. اگر یہ عشرہ بھی موبائل چلانے میں گزر گیا تو میرے رب نے جو قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر, پھر ہاتھ مسلتے رہیں گے اور یہ 10 راتیں ہمیں پھر نہیں نصیب ہوں گی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ان 10 راتوں کی. 10 راتوں میں سے 2 تو گزر گئیں, اب باقی کتنی رہ گئیں جی؟ 8 راتیں رہ گئیں. اس لیے میں نے پہلے سے متنبہ کر دیا یہ عبادت کی راتیں ہیں, یہ دن استغفار کے دن ہیں, یہ توبہ کے دن ہیں, یہ للہیت کے دن ہیں, یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں میں حاضر ہونے کے دن ہیں, صف اول میں نماز پڑھنے کے دن ہیں. دعا فرمائیں اللہ ہمیں نوافل کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے, ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے. اٹھتے بیٹھتے پڑھتے جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. یہ ایک تو کام ہم نے یہ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی باہمت آدمی کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو تو وہ ان دنوں میں روزہ بھی رکھے. دن کو روزہ, رات کو عبادت. اگر بیمار ہے یا ہمت نہیں پڑ رہی تو کم از کم ایک روزہ, کون سا؟ 9 کا. وہ 9 کب بنے گا؟ وہ ہمارے اعتبار سے اگلا جمعہ بنے گا. تو 9 کا روزہ نہ چھوڑیں, اس لیے کہ 9 کے روزے کے بارے میں احادیث صحیحہ ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والآتیۃ. اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے, ایک روزے کی برکت سے, ایک روزہ آیا تو میں رک گیا. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ایک روزہ نہ رکھیں وہ بیچارہ لٹکا رہے گا, وہ اوپر کیسے جائے گا؟ ایسی جہالت ہے. ایک روزہ نہ رکھے, بھئی 2 ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے جائیں گے اوپر؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک روزہ بھی اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے. یہ ہمارے دین کو عجم نے بگاڑا, صحیح رخ اس کا ختم کر دیا. ایک روزہ فرمایا کہ اس کی برکت سے 9 کا روزہ حدیث پاک میں ہے, اس کی برکت سے اللہ 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے 2 سالوں کے گناہ اللہ 1 دن کی روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے. اس لیے جتنی بھی گرمی ہو 9 کا روزہ تو میرے خیال کے مطابق کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز ہم پکا ارادہ کرتے ہیں اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. 9 کا روزہ انشاءاللہ العزیز. باقی یہ مسئلہ میں نے بتا دیا تھا, جس نے بھی قربانی کا ارادہ کر رکھا ہو ناخن نہ کاٹے اس عشرے میں اور بال نہ کاٹے. پہلے میں نے متنبہ کر دیا تھا کہ 1 دن چاند دیکھنے سے پہلے ہی آپ یہ کام کر لیں. امید ہے کہ یاد ہوگا آپ حضرات کو. یہ کیوں حکم ہے؟ حاجیوں کے ساتھ ایک ادنا سی مشابہت ہے, وہاں پہنچنا بڑا مشکل ہے, اور خصوصاً یہ کرونا کے زمانے میں پابندیاں لگا دی. ایک خبر میں نے یہ پڑھی کہ صرف 10,000 آدمی حج کر سکیں گے. اب 10,000 کہاں اور 40 لاکھ 35 لاکھ کا مجمع کہاں؟ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وہی رونق بحال فرما دے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کیا حرج ہے کہ اے اللہ ہم سب کو, بلکہ پورے مجمع کو, ہماری پوری مسجد کے سامعین کو اور بولنے والے کو, اے اللہ سب کو تو اپنے ہاں بلا لے اور بیت اللہ کا طواف کرا دے. سبحان اللہ. میں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی منظر کہ کسی جگہ پر چند لوگ اکٹھے ہو کے گئے ہوں اور جاتے ہوئے تو باتیں کر رہے ہوں اور دوست اور خوش طبیعیاں جاری ہوں اور ہنستے ہوئے جا رہے ہوں, اچانک بیت اللہ پہ نظر پڑے اور دھاڑے نکل جائیں. میں نے ایسا منظر کسی اور جگہ نہیں دیکھا. یہ صرف بیت اللہ کی خاصیت ہے. بیت اللہ کے اندر ایسی کشش ہے
کہ ہر بندے کو یہ بیت اللہ زیر کر کے رکھ دیتا ہے، یہ بیت اللہ جھکا کے رکھ دیتا ہے. اتنی تاثیر اللہ تعالی نے اس میں رکھی ہے. کئی مرتبہ یہ واقعہ میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں. جدہ میں ایک یہودی عیسائی مرد عورت باہر کے تھے اور کسی ادارے میں کام کرتے تھے. اس کی ایک برانچ جدہ میں تھی. ان کو وہاں انہوں نے نوکری کے لیے منتقل کر دیا، لیکن یہود و نصارہ کا داخلہ حرمین شریفین میں منع ہے. لیکن بیوی نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان یہاں اترتے ہیں جدہ میں اور جاتے ہیں مکہ المکرمہ، ہمارا داخلہ بند ہے. لیکن دل چاہتا ہے کہ یہ مرد عورت یکساں لباس، سفید چادریں، دو مرد اور عورت کا حجاب اور عورت کا یہ احرام کا لباس، یہ مسلمان یکساں لباس پہن کے یہ جو جاتے ہیں یہ کدھر جاتے ہیں؟ مرد نے کہا عبادت گاہ ہے ان کی مکہ المکرمہ میں، یہ ادھر حج کرنے جاتے ہیں. عورت نے کہا میں بھی دیکھوں، مجھے بھی دکھاؤ. اس نے کہا ہمارا داخلہ منع ہے، ہم کیسے جائیں گے ادھر؟ عورت نے ضد کی، کہا اچھا چلو کوشش کرتے ہیں. کہا حلیہ تو وہی بنانا پڑے گا. مرد نے 2 چادریں لے لی، حالانکہ ہے غیر مسلم، 2 چادریں احرام کی لے لی. عورت نے ویسی شکل بنا لی جس طرح کہ حاجن مئی جا رہی ہو حج کرنے کے لیے. گاڑی ان کی اپنی تھی اور چوکی پر ان کا جو پاسپورٹ تھا یا وہاں کا شناختی کارڈ تھا وہ چیک ہوتا تھا. باہر سے آنے والے شناختی کارڈ چیکنگ کے بعد ہی آگے چوکی سے گزرنے دیتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے پہ آتا ہے ساری رکاوٹیں اللہ ختم فرما دے، اللہ ختم فرما دے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے. اچھا کوئی حاجی بیٹھا ہو، کوئی مولوی، کوئی قاری، کوئی ولی بیٹھا ہو، کوئی کہے کہ میں ہدایت دے سکتا ہوں. ہاں جی بتائیں ذرا، ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تمنا کرتے گئے، آخر جب انتقال کا وقت قریب آیا کہا چچا ابو طالب میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دے، کلمۃ احاج لک، کلمہ پڑھ دے، کلمہ پڑھ دے، کسی کو نہ سنا تو صرف میرے کان میں پڑھ دے، میں محمد سن لوں تیرا کلمہ. فرمایا قیامت کے دن پرزور میں اپنے چچا کی سفارش کروں گا. حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. دیکھا ادھر ادھر ابو جہل وغیرہ کھڑے تھے. کہا جانتا تو ہوں کہ آپ کا دین سچا ہے، میرے بھتیجے تو بھی سچا ہے، لیکن یہ کیا کہیں گے کہ مرتے وقت اپنا دین چھوڑ کے چلا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جس سے آپ محبت کریں ضروری نہیں کہ آپ اس کو ہدایت دے سکیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا نظر ڈالی اور دل کا کایا پلٹ کے رکھ دیا، کرنٹ لگ گیا، وہ وہاں گر رہا ہے، وہ وہاں گر رہا ہے. اور میرے بھائیو جب تک اللہ ہدایت نہ دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی نیکی کے راستے پہ نہیں لا سکتا. اب چوکی تھی، واقعہ یاد ہوگا. اب جا رہے ہیں، دل بھی ڈر رہا ہے، پکڑے گئے تو کیا ہوگا، واپس کر دیں گے، جاؤ پیچھے جاؤ. اور سب سے زیادہ مرد کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ اگر چاہت پوری نہ ہو بیوی کی تو بیوی کے بڑے بڑے آنسو جو نکلتے ہیں وہ مرد بیچارہ ڈوب ہی جاتا ہے ان میں. تو ادھر بیوی کی چاہت بھی پوری کرنی تھی. ان چوکی والوں کو بھوک لگی ہوئی تھی اور ان کے کھانے کا وقت تھا، وہ سارے کے سارے کھانا کھا رہے تھے. اب یہ چوکی کے قریب پہنچے تو بندہ ایک بھی نہیں وہاں پر چیکنگ کے لیے. دور سے انہوں نے دیکھا کہ یہ احرام والا ہے، انہوں نے دور سے کہہ دیا یلا یلا جائیں آپ. یلا تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا یلا. مکہ المکرمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ صرف ایک تار کے ذریعے یہ نساء اور ادھر رجال، باقی کوئی علیحدہ کوئی جگہ تو نہیں، ان کو بنانی پڑتی ہے نا جگہ. تو ایک پاکستانی ہمارا، اس کو پتہ نہیں تھا، پہلی مرتبہ گیا، وہ ادھر ہی مجمع میں گھس رہا تھا جس طرف خواتین تھی. تو شرطے نے کہا نساء نساء نساء. اب وہ نساء عربی کا لفظ ہے، اس کو کیا پتا کہ نساء کا معنی کیا ہے. بالآخر وہ تنگ ہوا شرطہ، تو اس نے کہا ایک دو لفظ انہوں نے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے کہا زنانہ. پھر جا کر اس کو پتہ چلا کہ ادھر تو خواتین ہے، ادھر میں نے نہیں جانا. میں یہ سمجھتا ہوں بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے یہ شرطے، یہ پولیس والے، خدا کی قسم یہ ہم سے بہتر ہیں. ہر وقت بیت اللہ کے انوارات حاصل کر رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک آدمی اپنی ڈیوٹی پہ آ رہا ہے، ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہیں،
لیکن بیت اللہ جیسے نظر پڑی اپنی ڈیوٹی پر آگے قدم بڑھانے سے پہلے وہ دعا کرتا ہے، پھر اپنی ڈیوٹی شروع کرتا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس لیے بڑے نیک لوگ وہاں موجود ہیں ارد گرد. تو عرض یہ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یا اللہ، بس یہ دونوں پہنچ گئے، گاڑی جہاں کھڑی کرنی تھی کھڑی کر دی. پھر میاں بیوی یہ جدھر مسلمان جا رہے ہیں ادھر کا رخ کر رہے ہیں، اور مسلمان تو کچھ پڑھتے ہوئے بھی جا رہے ہیں، یہ بھی سارا منظر دیکھ رہے ہیں. کہتے چلو یہ پتہ نہیں تھا کیا اس تماشے میں گرفتار ہو جانا ہے. بعض تماشے ایسی حقیقت ہوتے ہیں کہ پھر کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں. یہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے. جیسے ہی یہ داخل ہوئے بیت اللہ پہ نظر پڑی اور دیکھا کہ لوگ ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا. ابھی کوئی ایک آدھی چکر پورا ہوا تھا کہ دل اللہ نے دونوں کا نرم کر دیا، اور جو عورت تھی اس کے آنسو بہنے لگے. اس نے اپنے خامند کو دیکھا تو شرمندگی کی وجہ سے ایک دوسرے کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا اثر ہے، یہ کیا تاثیر ہے، یہ کیا کشش ہے، یہ رب کی کیا تجلی ہے، یہ روحانی اور غائبی چیز کیا ہے، اس کے بارے میں ایک دوسرے کو ہم کیا کہیں. عورت نے خامند کو دیکھا، وہ بھی رو رہا تھا. تو عورت نے کہا کیا خیال ہے؟ مرد نے کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مجھے تو یہ مذہب بڑا اچھا لگ رہا ہے. کہا اچھا لگ رہا ہے، پھر دیر کس چیز کی ہے؟ کہا میرا دل بھی مانتا ہے کہ یہ مذہب سچا ہے. دونوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دونوں مسلمان ہو گئے. اور جب بھی وہ اس واقعہ کو بیان کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہمیں کسی دائی نے، ہمیں کسی مبلغ نے، ہمیں کسی بھی مسلمان عالم نے، کسی بزرگ نے، کسی بھی مسلمان نے ہمیں دعوت دے کر مسلمان نہیں کیا. ہمیں اگر مسلمان کیا تو بیت اللہ نے مسلمان کیا، اللہ کے گھر نے مسلمان کیا. میرا موضوع تھوڑا تبدیل ہو گیا. آج میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ بیت اللہ ہم نہیں جا سکتے، لیکن یہ مونچھیں اور یہ بال آپ نہ کاٹیں گے. حاجی بھی تو نہیں کاٹتے نا جب تک وہ حج نہیں کر لیتے. تو ہماری ایک مشابہت ہوگی ان حاجیوں کے ساتھ. امید ہے اللہ جس طرح ان حاجیوں کی بخشش فرمائیں گے اور ان کی دعائیں قبول کریں گے، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ ہماری بھی بخشش فرمائیں گے اور ہماری بھی دعائیں قبول فرمائیں. ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، جانور بے عیب ہو، لنگڑا، ایسا لنگڑا جو زمین پہ پاؤں بھی نہ رکھ سکے. ہاں تھوڑا بہت لنگڑا ہے، زمین پہ پاؤں رکھتا ہے اور وہ قربان گاہ تک وہ جا سکتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے. لاغر نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں میں گوتا نہ رہے، اتنا کمزور جانور بھی آپ ذبح نہ کریں. آپ اور اسی طرح بیمار ہے جس کی بیماری بہت واضح ہے، خارشی ہے، بہت زیادہ خارش ہے اور خارش اندر تک جلد اور گوشت تک پہنچ گئی ہے، ایسے جانور کو بھی آپ ذبح. اور یہ بھی یاد رکھیں کسی جانور کا اگر سینگ ٹوٹ گیا ہے اور وہ سینگ تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے. اگر وہ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے پھر اس کی قربانی، ہاں پیدائشی طور پر جس جانور کے سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے. آج کل جو زیادہ تر مسئلہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ خصی کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے. یاد رکھیں خصی کی قربانی میرے نبی نے فرمایا افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کو افضل قرار دیا. اور اس خصی کرنے کے دو طریقے، ایک یہ کہ اس کی دونوں جو گولیاں ہیں ان کو اندر ہی مشین کے ذریعے چور چور کر دیا جائے، ایک طریقہ یہ ہے. آج ایک نیا طریقہ، بلکہ پہلے بھی کچھ معلوم تھا لیکن آج ذہن اس کی طرف متوجہ ہوا. ایک صاحب نے پوچھا بعض اوقات جانور کی وہ جو گولیاں ہوتی ہیں شروع ہی سے ایسا کرتے ہیں، پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ بکرا ہے، لیکن تھوڑا سا کٹ لگا کے اس کی گولیاں ہی نکال لیتے ہیں. تو کیا یہ گولیاں نکال لینے والا اس طریقے سے خصی کیا ہوا جانور؟ یاد رکھیں جانور کو خصی کیا جائے چاہے جس طریقے سے بھی خصی کیا جائے اس کی قربانی افضل ہے، اس کی قربانی بہتر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا دو مینڈھے ہوں، دونوں سینگ والے ہوں، خصی ہوں اور آنکھوں پہ سیاہی ہو، پاؤں پہ سیاہی ہو اور وہ پیٹ پر سیاہی ہو، فرمایا ایسا جو ہے بہترین جانور میرے لیے تلاش کر کے لاؤ، دمبا تلاش کر کے لاؤ. تو صحابہ تلاش کر کے لے گئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا فرمائی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دیا۔ جانور قربانی کا یا عام جانور ذبح کرنے والا اس کی طرح نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم سورہ حج پڑھ کر دیکھیں پارہ نمبر 17 فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب۔ اس جانور کو آپ باعزت طریقے سے رکھیں، اس لیے کہ یہ عام جانور نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شعائر اللہ میں سے ہے۔ دین کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ مسجد دین کی نشانی ہے، بیت اللہ دین کی نشانی، اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ دین کی نشانی، داڑھی عورت کا پردہ دین کی نشانی، اور اسی طرح قربانی کا جانور بھی، اس سے آپ پیار کریں، آپ محبت کریں، نہلائیں، اس کو چارہ ڈالیں۔ ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے کون سا جانور جس کی قربانی ہندو نہیں کرنے دیتے؟ گائے، اس کو وہ خدا مانتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کسی جانور کو بندہ سجدہ کرے؟ کوئی مت ماری گئی ہے، کبھی درخت کے سامنے، کبھی جانور کے سامنے، کبھی قبر کے سامنے، کبھی گھوڑے کے سامنے، کبھی سورج اور چاند ستاروں کے سامنے۔ حالانکہ ہمیں کیا حکم ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں میں سے، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اپنی ایک گائے لیتے تھے، کئی مہینے تک عصر کے بعد مغرب سے پہلے جنگل میں خود لے جاتے، اس کو چراتے، اس کے ساتھ بھاگتے دوڑتے، باقی چارہ وغیرہ ڈالتے رہتے، لیکن عصر کے بعد اس کو ضرور لے جاتے باہر۔ اتنی محبت اس جانور سے ہو جاتی جیسا کہ ایک بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اور جب اس کو ذبح کرتے اللہ کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر، تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ آج ایک محبوب ترین چیز میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں، اس لیے اس جانور کا آپ خیال رکھیں۔ ایک مسئلہ اور بھی میں عرض کر رہا ہوں، بے عیب ہو، یہ تو میں نے عرض کر دیا، اگر 2 تھن ہیں اور 1 تھن نہ ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر 4 تھنوں والا جانور ہے، 1 تھن اگر متاثر ہے پھر اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 2 ہوں گے متاثر تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ سارے دانت گر گئے ہوں قربانی جائز نہیں ہے، اتنے دانت موجود ہوں کہ بسہولت وہ کیا کر سکے، چارہ کھا سکے، اکثر دانت موجود ہوں تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ یہ ایک بات یاد رکھے، کان ہے، دم ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں، اگر یہ تہائی کٹا ہوا حصہ ہے، مثلا اتنی دم ہے اور اس کے آپ 3 حصے کرنے، 1 2 اور 3، اگر تیسرا حصہ یا اس سے زائد اگر کان کٹا ہوا ہوگا یا دم کٹی ہوئی ہوگی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، تھوڑا سا حصہ کٹا ہوا ہوگا تو اس کی قربانی جائز۔ مزید انشاءاللہ جیسے مسائل کوئی پوچھے گا تو ہم بتائیں گے، یا یاد آئیں گے تو ہم عرض کرتے رہیں گے۔ جو ضروری مسئلہ عرض کرنا ہے ایک رہ گیا، وہ یہ 9 کب بنے گی؟ جمعہ والے دن۔ روزہ تو انشاءاللہ العزیز میں نے ذکر کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبح کی نماز سے ہم نے تکبیرات تشریق شروع کرنی ہے، اور یہ کب تک ہم نے کرنی ہے؟ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے مرد کے لیے، عورتیں گھروں میں آہستہ آواز کے ساتھ واجب ہے، چاہے آپ با جماعت نماز ادا کریں، چاہے آپ انفراداً ادا کریں، چاہے آپ ان دنوں میں اپنی کوئی قضا نماز ادا کریں، چاہے آپ کی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہوں اور آپ مسبوق بن گئے ہوں، ہر صورت میں آپ نے 1 مرتبہ بلند آواز سے، اگر گھر میں بھی آپ نے نماز پڑھ لی، سفر میں ہے تب بھی آپ نے یہ تکبیر پڑھنی ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہاں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں لوگ، اپنی طرف سے مسئلے جو ہے بناتے رہتے ہیں۔ کیا 1 مرتبہ تو فرض ہے، 3 مرتبہ سنت ہے، اپنی طرف سے مسئلہ گھڑ دیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ سے صرف 1 مرتبہ ثابت ہے بلند آواز سے، اور شوق سے آپ پڑھیں گے، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی جب بیان ہوگی تو دل سے ہم پڑھیں گے تو ہمارا رب خوش ہوگا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔